بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، میں احمد وائس چینل کی طرف سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی کہانی ہے ایک بادشاہ اور ایک قیمتی اور انوکھے موتی کی۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک تاجر تجارت کی غرض سے بغداد پہنچا۔ پہلے وقتوں میں تجارت اس طرح کی جاتی تھی کہ جب کوئی تاجر کسی ملک میں جاتا تو سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرتا اور بادشاہ کو اپنا سارا سامان تجارت دکھاتا اور ان کی خوبیوں اور انفرادیت سے آگاہ کرتا۔ چنانچہ اس تاجر کو بھی بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور اس نے بادشاہ کے حضور تحائف پیش کیے، اور پھر اس نے اپنا سارا سامان تجارت نکالا اور اس کی ایک ایک خوبی بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، حضور یہ پانی سے چلنے والی گھڑی ہے، اور یہ میں نے یونان سے خریدی ہے، اور یہ قالین میں نے ایران سے خریدا ہے، اور یہ خالص ریشم کے تار سے بنا ہے۔ یہ قلم ملاحظہ فرمائیں جو میں نے جاپان سے مہنگے داموں خریدا ہے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب، یہ تمام چیزیں بہت عمدہ اور نایاب ہیں جو تم نے ایران، یونان اور جاپان سے خریدی ہیں، لیکن یہ تو بتاؤ، تمہیں ہندوستان سے ہمارے شایان شان کوئی چیز نہیں ملی؟ تاجر نے بادشاہ سلامت کو متاثر کرنے کے لیے کہا، یوں تو بادشاہ سلامت کے شایان شان بہت چیزیں تھیں، لیکن جو چیز مجھے پسند آئی، اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ عرصہ وہاں قیام کرنا پڑتا، جبکہ میرے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا۔ بادشاہ نے کہا، بتاؤ وہ چیز کیا تھی؟ تاجر بولا، حضور اعلیٰ، وہ ایک موتی ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور اس موتی کو کوئی چرا بھی نہیں سکتا، اور اس موتی سے بہت سارے زیور بنا کر پہنے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے فوراً اپنے ایک وزیر کو سامان اور ہدایت کے ساتھ رخصت کیا کہ وہ موتی لے کر ہی لوٹے۔ وزیر نکل پڑا اور اس نے ہر جگہ کی خاک چھان ماری، وادی وادی گھوما، ہر شخص سے پوچھا، مگر سب نے یہی کہا، ایسا کوئی موتی نہیں جو چوری نہ ہو سکے اور اس سے بہت سارے زیور بنائے جا سکیں۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنستے اور کہتے، مسافر پاگل ہو گیا ہے۔ ایسے ہی ہفتوں اور پھر مہینوں بیت گئے اور مایوسی کے سائے گہرے ہونے لگے، اور بادشاہ کے سامنے ناکام لوٹنے کا خوف چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وزیر نے ہر ممکن کوشش کی کہ موتی مل جائے، لیکن وہ نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر واپس روانہ ہو گیا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہ تھکاوٹ سے چور ہو کر آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ ابھی وہ پوری طرح لیٹنے بھی نہیں پایا تھا کہ اسے ایک روشنی اپنی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ وہ یہ دیکھ کر پہلے تو ڈر گیا، اور پھر ایک آواز نے اسے حوصلہ دیا، ارے نوجوان، ڈرو نہیں، میں ایک پری ہوں۔ اور کہنے لگی، اے نوجوان، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم مجھے کافی عرصے کے تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ اور وزیر سے کہنے لگی، بتا میں تیری کیا مدد کروں؟ یہ سن کر وزیر کو کافی حوصلہ ملا اور اس نے اپنی ساری داستان پری کو سنا دی۔ پری اب پوری طرح وزیر کے سامنے آ چکی تھی۔ وزیر نے پری کو موتی والا سارا قصہ سنا دیا۔ پہلے یہ سن کر پری ہنسنے لگی اور پھر کہنے لگی، بھلے آدمی، اگر تو نے تھوڑا سا بھی عقل سے کام لیا ہوتا تو آج تو یوں اس طرح اس درخت کے نیچے پڑا ہوا نہ ہوتا۔ وہ موتی دراصل علم کا موتی ہے۔ علم تو ایک ایسی شے ہے جسے ہزاروں نام دیے جا سکتے ہیں، اور یاد رکھو، ہر شے کی تاثیر کا تعلق اس کے نام سے نہیں بلکہ اس میں موجود اس کی اندرونی خوبیوں سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح علم ایک نایاب موتی ہے، جسے یہ حاصل ہو جائے وہ ایسے سج جاتا ہے جیسے زیور پہن کر کوئی انسان سج جاتا ہے، اور اسے کوئی چرا بھی نہیں سکتا، بلکہ یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ وزیر بڑے غور سے
پری کی بات سن رہا تھا اور اس چیز کا قائل ہو گیا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے جس کے پاس وہ ہو وہ دنیا کا سب سے قیمتی زیور بن جاتا ہے۔ وزیر نے پری کا شکریہ ادا کیا اور پھر پری غائب ہو گئی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وزیر کامیابی کے گن گاتا ہوا اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے واپس جا کر سارا ماجرا اپنے بادشاہ سلامت کو سنا دیا اور بادشاہ بھی پری کی بات کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا کہ واقعی علم ایک ایسا موتی ہے جو نہ تو چوری ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی ضائع ہو سکتا ہے۔ عزیزو، علم ایک ایسا موتی ہے جس کی چمک فرش سے لے کر عرش تک ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔